بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء کرام، جامعہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آن لائن کلاسز سے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ صرف بائی کو ہم پڑھ رہے تھے اور صرف بائی کے اندر ہم نے امر حاضر معلوم، امر غیب معلوم بانون تقید ثقیلہ اور امر مجہول بانون تقید ثقیلہ کو پڑھا تھا۔ اب ہم امر بانون تقید خفیفہ کو پڑھیں گے۔ ثقیلہ کی بھی میں نے وضاحت کی تھی، خفیفہ کی بھی میں نے وضاحت کی تھی کہ ثقیلہ کیا ہوتا ہے اور خفیفہ کیا ہوتا ہے۔ اب ہم امر کو خفیفہ بنانے کے بارے میں پڑھیں گے کہ امر حاضر معلوم بانون تقید خفیفہ کی گردان کیسے بنتی ہے، خفیفہ کی گردان کیسے بنتی ہے۔ اس کو ابھی میں اسی طریقے سے جو ترتیب میں نے ثقیلہ میں رکھی تھی وہی خفیفہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ ہم پہلے حاضر معلوم کو علیحدہ پڑھیں گے، غیب معلوم کو علیحدہ پڑھ لیں گے اور پھر امر مجہول کو اکٹھا پڑھ لیں گے۔ تو حاضر معلوم تھوڑا سا یہاں پر چینجنگ ہوگی، تبدیلیاں ہوں گی، تھوڑا سا ان کو آپ نے توجہ سے سماعت کرنا ہے۔ اور جو میں آپ کو ہر سبق کے اندر یاد دہانی کراتا ہوں کہ پچھلا سبق آپ کو اچھی طرح یاد ہونا چاہیے تاکہ آپ اگلا سبق سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے۔ اور دوسری بات، اپنے پاس قلم کاپی ضرور رکھا کریں تاکہ اہم باتیں آپ جو ہے وہ اس کو نوٹ کر لیں، اور ایک سبق کو ایک بار سننے کی بجائے بار بار سنا کریں۔ یہ تو آپ کے پاس ایک بہترین مقام ہے، ایک پلیٹ فارم ہے، ایک موقع ہے کہ آپ کلاس میں ہوتے ہوئے تو ایک بار استاد کے سبق سن لیں، سمجھ لیں اور چلے جائیں، پھر آپ نے اپنے دماغ ہی سے اس کی مدد لینی ہوتی ہے۔ تو یہ تو آپ کے پاس ایک بہت بڑا آپ کو فائدہ ہے کہ آپ کے پاس ویڈیو ریکارڈ شدہ موجود ہوتی ہے، آپ اس کو جتنی بار چاہیں آپ اس کو سماعت کر سکتے ہیں، جہاں سے چاہیں وہاں سے سماعت کر سکتے ہیں، جس نقطے میں آپ کو پریشانی ہو وہاں سے آپ اس کو دہرا کے سن سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں پچھلے سبق کو اس مد نظر رکھتے ہوئے اب حاضر معلوم کے جو صیغے ہیں پہلے امر کے، انہی سے ہم گردان بنائیں گے خفیفہ کی۔ میں نے بتایا تھا ثقیلہ جو ہوتی ہے وہ نون مشددہ ہوتی ہے اور خفیفہ جو ہوتی ہے وہ نون مخففہ ہوتی ہے، یعنی نون اور نون پر جزم، اس کو ہم نون مخففہ کہتے ہیں۔ اب اس کے آخر میں یعنی پہلے صیغے کے آخر میں میں نون جو ہے وہ مخففہ لگاؤں گا، ٹھیک ہے جی۔ جو اضرب تھا اس کے آخر میں نون خفیفہ لگائی، اور یہ کام کرنا ہے جس طرح ہم امر ثقیلہ میں کرتے تھے، پہلے صیغے کے اندر کے نون مشددہ دے کے اور زبر دے کے، وہاں ما قبل کو بھی، یعنی ما قبل سے مراد نون سے پہلے والا جو حرف ہے یعنی آخری جو ہوتا ہے امر کا حرف، اس کو کیا دیتے تھے، جزم ہٹا کے زبر دے دیتے تھے۔ یہاں پر بھی ہم نے زبر دے دینی ہے، یعنی اب ہو جائے گا اضربن، اضربن، اضربن ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اضرب تھا تو اضربن ہو گیا۔ اب یہاں پر جو ہے تثنیہ کا صیغہ نہیں آتا، یعنی جو تثنیہ کا صیغہ ہے وہ یہاں پر نہیں بنتا۔ یہ ادر با جو تھا اس کے آگے نون خفیفہ کیونکہ ساکن ہوتی ہے، اب وہ ساکن ہوتی ہے اور اس سے پہلے الف ہے، الف کے بعد الف بھی ساکن نون بھی ساکن، تو یہ دو ساکن ہیں، تو اس لیے دو ساکن، یہ اس کو ہم التقائے ساکنین کہتے ہیں، یعنی دو ساکنوں کا ملنا۔ اس کی تفصیل ہم اگلی کتاب میں پڑھیں گے۔ تو یہ اس لیے اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو اس صیغے کے اندر اب ان میں سے ہم کسی کو گرا بھی نہیں سکتے، یعنی ہم کہہ دیں کہ ایک کو حذف کر دیں، حذف کا مطلب ہوتا ہے مٹا دیں، اور دوسرے کو رہنے دیں، یہ کام بھی یہاں نہیں چل سکتا۔ اس کی وجہ ہم تفصیل سے آگے پڑھیں گے کیونکہ یہ اس کا مقام نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ جو صیغہ ہے یعنی الف تثنیہ کی علامت ہے، یعنی دو کی علامت ہے، اور یہ نون خفیفہ ہے، یہ خفیفہ کی علامت ہے، تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، تو دونوں حذف نہیں ہو سکتی۔ تو یہ صیغہ کے اندر جب حذف نہیں ہوگا، اگر ہم اس کو حذف بھی کریں تو یہ ادھر بن جائے گا۔ اب وحد کے اور تثنیہ کے صیغے میں کوئی فرق ہی نہیں آئے گا، اور اگر ادھر با کریں اور نون کو حذف کر دیں تو پھر ہمیں خفیفہ کی علامت ہی نہیں رہی، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ادھر با سادہ آ رہا ہے یا مؤکد تاکید والا آ رہا ہے۔ تو میں نے یہ تفصیل بھی آپ کو بتا دی، اس لیے سرے سے یہ صیغہ ہی ختم کر دیتے ہیں، یعنی خفیفہ کی گردان میں جو تثنیہ حاضر مذکر حاضر کا صیغہ ہے وہ آتا ہی نہیں ہے،
بات ہی ختم۔ اب اس کے بعد جب یہ تثنیہ کا صیغہ نہیں آتا تو تیسرا صیغہ ہم لیں گے، وہ ہے اضربو۔ اضربو، اس کے آگے نون خفیفہ لگائیں گے، نون خفیفہ لگائیں گے، اور پھر وہی دو ساکن جمع ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، واو کو حذف کر دینا ہے، جس طرح کہ ہم امر ثقیلہ میں کرتے تھے۔ تو اب یہاں یہ ہو جائے گا اضربن، یہ گردان بن جائے گی، یہ صیغہ بن جائے گا اضربن۔ تو یہ وہی، اب اس کے اندر تثنیہ اپنی نہیں پڑھنا، آپ نے یوں پڑھنی ہے گردان، اضربن 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 اضربن۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس یہ تین صیغے حاضر کے مذکر کے ختم ہو گئے۔ اب ہم لے لیتے ہیں جو ہے مؤنث کے حاضر کے صیغے تین، یعنی اب پہلا ہمارے پاس تھا ادربی ہے، تو اسی طریقے سے ہم نے نون خفیفہ جو ہے آخر میں لگائی، اور یا ساکن ہے وہ بھی، تو یا کو ہم نے اڑا دیا، تو یہ بن گیا اضربن، یہ ہمارے پاس صیغہ بن گیا اضربن۔ اور اب اس کا بھی تثنیہ کا صیغہ نہیں آتا، یعنی مؤنث حاضر کا بھی تثنیہ کا صیغہ ہمارے پاس نہیں آتا، یعنی وہ ہمارے پاس تھا اضربا، تو وہی بات جو میں نے اوپر کہی یہاں پر بھی آتی ہے کہ یہ نون ساکن لگائیں، تو نہ اس کو مٹا سکتے ہیں نہ اس کو، اگر اس کو مٹائیں بھی صحیح تو یہ پھر پہلے وحید مذکر حاضر اور اس تثنیہ مؤنث حاضر یا تثنیہ مذکر حاضر، ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا، ہمیں سمجھ نہیں آئے گی۔ اضربن پہلا صیغہ بھی اضربن ہے، تثنیہ بھی اضربن ہے، تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ دو کی بات ہو رہی ہے یہ ایک کی ہو رہی ہے، تو اس لیے سرے سے یہ صیغہ ہی ہم ختم کر دیتے ہیں۔ اور اس کا جو جمع کا صیغہ ہے وہ بھی نہیں آتا، یعنی جو تھا اضربنا تو آگے ہے نون خفیفہ اضربنن، یہ نہیں آتا، یہ صیغہ بھی اسی وجوہات سے جو ابھی ہم نے ساری صورتیں تفصیل سے پڑھی، اس کی مزید تفصیل جو ہے وہ اگلی کتابوں میں بڑی ڈیٹیل سے آئے گی، تو اس لیے میں یہاں صرف اتنا سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ بھی اس وجہ سے، یعنی اب صیغہ یہ کیونکہ اس نون کو حذف ہم نہیں کر سکتے، جب نون کو حذف نہیں کر سکتے تو اس لحاظ سے جب وہ نون بھی حذف نہیں ہو سکتی یہ بھی نہیں ہو سکتی، تو یہ صیغہ ہی ماض وجود میں نہیں آتا۔ لہٰذا امر حاضر معلوم بانون تقید خفیفہ کے ہمارے پاس کل 3 صیغے ہی بچ جاتے ہیں، 6 میں سے کل 3 صیغے ہی بچ جاتے ہیں، یعنی 3 صیغے جو ہیں وہ اس میں سے ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں، وہ آتے ہی نہیں ہیں، ان کو ہم ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اب ہمارے پاس صیغہ آ گیا اضربن اضربن اضربن، واحد مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر اور واحد مؤنث حاضر، اس کے جو درمیان والا صیغہ ہے تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر اور جمع مؤنث حاضر، یہ 3 صیغے نہیں آتے، 3 صیغے آتے ہیں اور 3 صیغے نہیں آتے۔ اس طریقے سے یہ آپ کے پاس گردان بن جائے گی اضربن اضربن اضربن۔ تو جو بھی اس طرح امر کا گردان ہو آپ کے پاس اس کو اسی طرح بنائیں گے، سب کی خفیفہ کا یہی ہوگا۔ عنصر ہے عنصرن عنصرن عنصرن، اور نہیں آئیں گے صیغے، اس طرح ہے افتح افتحن افتحن افتحن، بس اتنے ہی 3 صیغے آئیں گے، اس کے علاوہ سب کے جو بھی امر ہے اس کے بنانے کا، حاضر کے خفیفہ بنانے کا یہی طریقہ ہے۔ اب یہیں پر اسی کے ساتھ میں آپ کو اس کے غیب کے صیغوں کی طرف بھی لے جاتا ہوں، یعنی اب امر ہم غیب معلوم کے، امر غیب معلوم کے خفیفہ کی گردان بنائیں گے، امر غیب معلوم۔ اس میں آپ کو میں نے بتایا تھا متکلم بھی آ جاتا ہے، یعنی کل 8 صیغے ہوں گے، 6 غیب کے اور 2 متکلم کے۔ ان کے بنانے کا طریقہ ہم پہلے وہی صیغہ لے لیں گے، لے ید رب، نون خفیفہ لگائیں اور با کو زبر دے دیں، لے ید ربن لیدربن، لیدرب سے لیدربن، جس طرح میں نے پیچھے آپ کو امر ثقیلہ بنانے کے اندر بتایا تھا، تو وہی یہاں پر بھی پہلے صیغے میں با پر زبر دے دی۔ اب اس کا بھی تثنیہ کا صیغہ نہیں آتا، وہی بات جو آپ نے حاضر میں کہی وہی یہاں پر بھی ہے، یعنی لیدربا جو ہے اس کے آگے نون تقید ثقیلہ خفیفہ لگائیں، لیدرب
با اور پھر وہی نون خفیفہ، تو یہ اب دونوں میں سے کوئی ڈیلیٹ نہیں ہو سکتا، تو اس لحاظ سے ہم اس سیغے کو ہی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، یہ سیغہ ہی ہم حذف کر دیتے ہیں، یہ سیغہ ہی ختم کر دیتے ہیں، تو لہٰذا تثنیہ کا سیغہ اس کا بھی تثنیہ غیب مذکر کا سیغہ بھی نہیں آتا۔ اب آئے گا جمع کا، تو لے یضربو، لے ید رے بو، تو وہی نون خفیفہ لگائیں اور اس کو حذف کر دیں واو کو، جس طرح ہم پیچھے کرتے آئے، تو یہ ہو جائے گا لے ید رے بن، تو یعنی مذکر غیب کے دو ہی سیغے آئیں گے، درمیان والا اس کا بھی ڈیلیٹ ہو جائے گا، لے یدرے بن لے یدرے بن، ٹھیک ہے۔ اب بالکل سیم اسی طریقے سے تھوڑا سا اگر آپ آگے کی طرف دیکھیں جو مؤنث کے سیغے ہیں غیب کے، ٹھیک ہے، اس کی طرف ہم چلے جاتے ہیں، تو مؤنث کے جو ہمارے پاس غیب کے سیغے ہیں، مثلا یہ ہمارے پاس تھا لے تد رب، تو اس کے اندر بھی وہی نون خفیفہ لگائی اور با کو زبر دے دی، تو لے تد رے بن ہو گیا، لے تد رے آپ کے سامنے لے تد رے بن ہو گیا۔ اس کا بھی جو ہے تثنیہ کا سیغہ نہیں آئے گا، وہی کیونکہ لتدرے با ہے، لتدرے با ہے، تو وہ بھی اسی طریقے سے ڈیلیٹ ہو جائے گا، وہ بھی نہیں آئے گا۔ اور اس کا ہمارے پاس جو خفیفہ کا جو سیغہ ہے، یعنی جو جمع غیب کا سیغہ ہے، وہ بھی نہیں آئے گا، یعنی جو جمع مؤنث غیب کا سیغہ تھا ہمارے پاس لے ید رب نا، تو اس کے آگے آپ نون خفیفہ لگا کے لے یضرب نن نہیں پڑھیں گے، یہ سیغہ بھی ڈیلیٹ ہو جائے گا، تو یعنی تین سیغے اس میں سے بھی ڈیلیٹ ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے سے ہمارے پاس جو ہے 6 سیغے جو ہے وہ ان 6 میں سے ہمارے پاس 3 سیغے بچ جائیں گے، لے یدرے بن لے یدرے بن اور لے تدرے بن، یہ ہمارے پاس 3 سیغے بچ جائیں گے، اور 2 متکلم کے تھا لے اد رب، تو اس کے اندر بھی وہی نون خفیفہ لگائی اور با کو زبر دے دی، لے ادرے بن ہو گیا، اور لے ندرب تھا لے ند رب، تو اس کے بھی ہم نے وہی کام کیا، نون خفیفہ لگائی اور با کو زبر دے دی، لے ندرے بن ہو گیا۔ تو اب ہمارے پاس 5 سیغے یہ ہو گئے، 3 وہ ہو گئے۔ اب میں شروع سے مطلب دیکھو، اگر اکٹھی معلوم کی گردان پڑھوں، ادرے بن ادرے بن ادرے بن، اور لے یدرے بن لے یدرے بن لے تدرے بن لے ادرے بن لے ندرے بن، تو اس طریقے سے اس میں سے کچھ سیغے جو ہے، یعنی اس کے 14 کے 14 سیغے نہیں آتے، اس کے کچھ سیغے جو آتے ہیں وہ ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں، یعنی حذف ہو جاتے ہیں، ان کو ہم بالکل ختم کر دیتے ہیں۔ اس کی کچھ تھوڑی سی بہت سی وجہ میں نے بتا دی ہے، اور اس کی جو تفصیل ہے ان سیغوں کے نہ آنے کی، وہ انشاءاللہ میں آگے جا کے اس کی تفصیل کروں گا۔ تو اب اس کو آپ سامنے رکھ کے جو آپ کو لفظ مشق کے طور پہ یہاں اس ویڈیو کے اینڈ پہ دیے گئے ہیں، ان لفظوں سے آپ امر حاضر اور غیب معلوم خفیفہ موقت بنون تاکید خفیفہ جو ہے وہ بنائیں۔ اس کا ترجمہ بھی وہی ہوگا کہ ضرور مار تو ایک مرد، ضرور مارو تم 2 مرد، تو یہاں آتا ہی نہیں ہے، یعنی اس انداز میں اگر آپ ضرور تاکید لگا کے 2 کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں تو آپ ثقیلہ سے کہیں، آپ خفیفہ سے اس کو نہیں کہہ سکتے۔ آپ اگر اس کے اندر تاکید لگانا بھی چاہتے ہیں تو اس کو ثقیلہ کے ساتھ کہیں، آپ خفیفہ کے ساتھ اس کو نہیں کہہ سکتے۔ جو بقیہ جو سیغے ہیں ان کو آپ ثقیلہ میں بھی کہہ سکتے ہیں اور خفیفہ میں بھی کہہ سکتے ہیں جو اس سے آتے ہیں، اور جو اس سے نہیں آتے، یعنی جو اس کے اندر سیغے ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں، آپ سوچیں گے کہ ہم اگر سوال کرنا چاہیں، ہم اگر بات کسی کے ساتھ تاکید میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان لفظوں سے کرنا چاہیں تو وہ تو آتے نہیں ہیں، تو ان کو آپ ثقیلہ سے کہہ دیں، خفیفہ سے نہ کہیں، تو بہت ہی آسان سی بات ہے کہ تاکید آپ کی ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے آپ اس کی مشق کریں تاکہ آپ کے جو ہے ازبر ہو جائے اور آپ کو اس کے اندر اور زیادہ پختگی حاصل ہو جائے۔ اور اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو واٹس اپ نمبر ہے آپ کے پاس شو ہو رہا ہے ویڈیو پر، آپ اس پر رابطہ کر کے آپ اس کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں یا یہاں کومنٹس میں بھی کر سکتے ہیں، اور کوشش کیا کریں کہ اپنی رائے جو ہے ویڈیو کے نیچے ضرور کومنٹ باکس میں دیا کریں تاکہ ہمیں اس بات کی سمجھ آئے کہ آپ کو یہ ہمارے اسباق سمجھ آ رہے ہیں، اور یہ بھی سمجھ آئے کہ کتنے
کتنے لوگ اس کو پراپر طریقے سے یہاں یوٹیوب کے ذریعے ہمارے درس نظامی کا حصول کر رہے ہیں، درس نظامی حاصل کر رہے ہیں، علم کی جو ہے وہ اپنی پیاس یہاں سے بجھا رہے ہیں، تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھے اور تاکہ ہم آپ کو اور زیادہ اچھے طریقے سے اس کے اوپر مزید جو ہے ویڈیوز اور اسباق ڈالنا شروع کر دیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کتنے پراپر طریقے سے اس ہماری جو چینل ہے اس کے اوپر درس نظامی کو جو ہے حاصل کر رہے ہیں، اور ہمیں اس سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ دینی طور پہ فائدہ یہی ہے کہ ہمیں بھی فائدہ حاصل ہو رہا ہے کہ ہمیں ثواب مل رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین متین پر استقامت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے اسباق کے ساتھ پھر ملیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔